بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، یہ سورہ فتح کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر صحابہ کا تذکرہ اور ان کی صفات بیان فرمائی۔ یہی بس نہیں ہے بلکہ تورات و انجیل میں بھی اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مثالیں بیان کی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر انتہائی زیادہ سخت ہیں، آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، اس لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے رضوان، اللہ کی خوشنودی اور فضل کے طالب ہیں۔ ان کے نشانات ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی مثال تورات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ومثلهم فی الانجیل، اور ان صحابہ کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تورات اور انجیل کے حوالے سے بھی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اس میں بھی یہ صفات بیان کی ہے صحابہ کی۔ حالانکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ابھی تک نبوت ان کو نہیں ملی، صحابہ نہیں بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تورات و انجیل میں تھیں، ایسی صحابہ کی بھی تھیں۔ فرمایا ان کی مثال انجیل میں ایسی ہے کذرع اخرج شطأہ، جیسا کہ ایک کھیتی اگتی ہے نا، اس کی ابتدا جو ہے وہ انتہائی زیادہ نرم کمپل ہوتی ہے۔ فآذرہ،
پھر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، فاستغلظ موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، درخت بن جاتا ہے یا پودا بن جاتا ہے۔ یوجب الزراع، وہ کھیتی جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں جنہوں نے وہ کاشت کی ہوتی ہے ان کو بڑی ہی اچھی لگتی ہے، بڑی بھلی لگتی ہے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیتی سینچی تھی، جس کی آپ یاری کی تھی، جو ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، فرمایا ان کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر جو ہے ان کے ذریعے ان کو غیظ و غضب آئے، غصہ آئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ دے رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ دے رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیو، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، یہ محدثین کا متفقہ اصول ہے۔ صحابی کوئی بھی ہو وہ اللہ کے ہاں وہ معزز ہے، محترم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر تقویٰ جو ہے وہ ڈال دیا، بھر دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور ان کے دلوں میں ایمان مزین کر دیا، جس کی شہادتیں خود اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہوں اور کسی شہادت کی ضرورت ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، صرف اکیلا اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ماننے کے لیے جب کفار نے بڑی باتیں کی نا، اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ تم گواہی دو نہ دو تو وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی بطور گواہ کافی۔ ایسی صحابہ کے ایمان کے بارے میں بھی اللہ اکیلا بطور گواہ کافی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ میں سے خصوصاً وہ صحابہ جن کو سابقون الاولون کہہ کر اللہ نے پکارا ہے، سورۃ توبہ ہے 11واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا وہ پہلے سب سے سبقت لے جانے والے صحابہ من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصار، انصار میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے ایسی جنتیں، تجری تحت الانہار، جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ میرے محترم بھائیو، آج صحابہ میں سے جس صحابی پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ عورتوں میں سے ایمان لائے، اور بڑوں میں سے سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سے زید ایمان لائے۔ تو ان مردوں میں سے چوتھے نمبر پر جو ایمان لایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر محترم بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت جو ہے وہ 18 ذی الحجہ ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ جا رہا ہے، یہ 2 دن پہلے ہی دن گزرا ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی کچھ شخصیت اور ان کی شہادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 تعلق ہے۔ ایک کہہ رہا نہیں، 2 رانی 13 تعلق۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے سے ایک ہی لڑی آ رہی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ تعلق یہ ہے کہ آپ کی والدہ اروا
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھو کہ پھوپھی ذات تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی، گویا کہ عبد المطلب کی نواسی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے تھے. اس لحاظ سے یہ خاندانی بھی رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ تو اسلام سے پہلے کا رشتہ تھا، لیکن وہ جو بعد میں سب سے زیادہ اہم رشتہ بنا وہ یہ تھا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ اس کو حضرت عثمان کے ساتھ بیعہ دیا. ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت جو ہے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کر دی تھی، عتبہ عتیبہ، ایک کے ساتھ حضرت رقیہ کی اور دوسری کی ام کلثوم. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک یہ رشتہ داری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی نہیں فرمایا تھا. لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ وہ دشمن رسول کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیسے جا سکتی ہیں. تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو، طلاق دے دو، یعنی جو نسبت ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو. اب انہوں نے اس غرض سے چھوڑا کہ گویا کہ یہ ایک پریشانی بڑھے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ رشتے کے طالب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی جتنی بھی بیٹیوں کی شادی کی ہے اللہ کے حکم سے کی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں کرو تو پھر کی. گویا کہ اللہ کے حکم سے یہ پہلا نکاح ہے. اللہ اکبر. پھر یہ ہوا کہ سنہ 9 ہجری میں، سنہ 3 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، یا غالباً 2 ہجری تھی، 2 ہجری تھی. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے ہی مغموم ہوئے، اور جو آپ پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا شیعہ کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان نہیں تھے. ہاں نہیں تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بدر کی یہ منصوبہ بنا لڑائی کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، سب سے پہلے حضرت عثمان ہی تیار ہوئے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو ہے وہ انتہائی زیادہ بیماری کی حالت میں، اور اس قدر بیمار تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک واپس پلٹ کے نہیں آئے تھے بدر سے تو وہ فوت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تدفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پلٹ کر قبر پر جا کر جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. اس لحاظ سے یہ انتہائی زیادہ گھٹیا بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بھی تمہارے ساتھ بدریوں شامل ہے، اور مال غنیمت میں اس کا حصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور فرمایا جو بدریوں کی فضیلت ہے وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت. تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت عثمان بڑے مغموم تھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیسے متفکر ہو، مغموم ہو، پریشان ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، میری زوجہ تھی، اس کی وجہ سے پریشان متفکر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے، وہ مجھے اللہ کا حکم اور پیغام سنا کر گئے کہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان کو دے دو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی جو ہے ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو دے دیا.
گویا کہ یکے بعد دیگرے دونوں بیٹیاں ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر محترم بھائیوں، یہ دمادی کا شرف جو ہے، پیغمبر کی دمادی کا دوہرا شرف پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا۔ صرف دو ہی دمادی کا اگر شرف حاصل ہوا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا۔ اللہ اکبر، 9 ہجری کو ام کلثوم بھی فوت ہو جاتی ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایک بہت بڑی اعزاز اور فضیلت والی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے محترم بھائیوں، یہ رشتہ جو ہے، یہ 13 رشتہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا، لیکن سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ صحابیت کا ہی رشتہ ہے۔ اور سابقون الاولون میں جو تھے، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 4تھے نمبر پر اسلام لانے والا ہوں۔ اور پھر یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی صرف زندگیاں وقف نہیں کی، اپنا مال عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ غنا دی ہوئی تھی، بہت زیادہ مالداری دی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی اور اپنا مال و دولت کو سب کچھ جو ہے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چند احادیث آپ فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ جو ہے عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے۔ احد نے حرکت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی لگائی، فرمایا اسکن یا احد، سکونت اختیار کر، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، و شہیدان، اور 2 شہید ہیں۔ اتنے مرتبے والے لوگ تیرے اوپر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا مرتبہ تو کیا ہے کہنے، اس کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ فرمایا ایک ابوبکر صدیق ہے، وہ شہیدان، اور 2 شہید، عمر فاروق بھی شہید ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما یہ بھی شہید ہیں۔ اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے چلا اور میں دربان بن کر بیٹھ گیا، تو دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اس کو آنے دو، وبشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابوبکر صدیق تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا اور ساتھ بشارت بھی دی، وہ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے عمر فاروق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دے۔ اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، اور اس کو جنت کی بشارت دے دو ان مصیبتوں پر جو اس کو پہنچیں گی۔ پہلے 2 کے لیے یہ لفظ نہیں بولے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ، تیسری دفعہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی بلویٰ تصیبہ، جنت کی بشارت دے دو، لیکن ساتھ کہہ دو کہ مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی۔ تو کہتے ہیں میں نے بشارت دی اور ساتھ یہ بھی بات بتائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ المستعان، اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بشارت شہادت کی تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ دے دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ مصائب جو ہیں یہ بھی بتا دیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کہا کہ ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ اسے الگ کر کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں دور سے دیکھ رہی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے گوشیاں کرتے رہے اور میں دیکھ رہی تھی جیسے جیسے باتیں کر رہے تھے عثمان غنی کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا. اللہ اکبر. اور یہ اس وقت رات کھلا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ محاصرہ کیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبر کی تلقین کی. یہ آگے بات وضاحت سے انشاءاللہ بیان ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر جو ہے بشارتیں دی. تو تیسرے نمبر پر جن کا نام آتا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. عشرہ مبشرہ صحابی اور پھر کاتبین وحی میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام پیش ہے. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں، یہ فضائل تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جو ہے وہ دی تھی، لیکن ساتھ جو یہ تلقین کی تھی آپ پر مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی. بلکہ ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ عثمان شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائے گا خلافت کی، اور اس قمیص کو آپ نے از خود اتارنا نہیں. لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ اس کو اتارو، آپ نے اتارنا نہیں. وہ یہی اشارہ تھا کہ آپ نے اس خلافت پر قائم رہنا ہے لیکن صبر کرنا ہے. تقریباً 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن میرے محترم بھائیوں بڑی ہی حیرت ہوتی ہے کہ وہ جس طرح شہید ہوئے، انتہائی زیادہ مظلوم شہادت، مظلومانہ شہادت. کیا خیال ہے ان کی طرف سے کوئی لڑنے والا بھی موجود نہیں تھا. بڑے تھے جانے نثار کرنے والے. حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 5000 زرہ پوش لوگ ہیں، آپ اشارہ کیجئے ہم ان بلوائیوں کے ساتھ لڑتے ہیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں دی بلکہ سختی کے ساتھ روکا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہے. اپنا خون بہانا جو ہے وہ دوبارہ کر لیا لیکن لڑائی کی اجازت نہیں دی. آپ کے غلام بھی تھے. حضرت امیر معاویہ نے بھی جو ہے پیشکش کی تھی ادھر سے شامی فوجیں لے کر پہنچ جاتا ہوں، لیکن انہوں نے ہرگز اجازت نہیں دی. تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ آجزی انکساری کرنے والے، اللہ للقرآن، قرآن میں ایک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے تھے، بہت زیادہ تلاوت کرنے والے. اور اسی طرح راتوں کو بیدار ہونے والے. ان کی زوجہ محترمہ نائلہ کہتی ہیں وہ جو بلوائی آئے تھے نا، ان کو آواز دے کر کہنے لگی کہ تم اس کو شہید کرو، ان کو قتل کرو یا نہ کرو، اللہ کی قسم ایک ایک رکعت میں ساری رات گزار دیتے، ایک ایک رکعت. اور آج لوگ جو ہے فقہ موسکاویوں میں پڑھ کر کہتے ہیں جی ایک رکعت ہوتی نہیں. یہ وتر، رات کی نماز ایک وتر ہے. آپ 3 پڑھنا چاہتے ہیں، 5 پڑھنا چاہتے ہیں، 7 پڑھنا چاہتے ہیں، 9 پڑھو، 11 پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے 2 پڑھو، 2 پڑھو، آخر میں 1 پڑھو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بسا اوقات صرف ایک ہی رکعت ساری رات میں ایک ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک وتر ہی ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ بات ایک الگ تھی. تو یعنی اس قدر جو ہے وہ زیادہ قیام اور تلاوت کرنے والے، انتہائی زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ، اور پھر اس قدر اللہ اکبر اللہ سے کریا داری کرنے والے. کسی قبر پر جاتے نا تو روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی. کسی نے قبر کا نام لے لیا تو روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی.
پوچھنے پر کہا القبر اول منزل من منازل جنہ، قبر جو ہے وہ من منازل آخرہ، آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو سمجھ لو آخر میں نجات ہے، اگر یہیں پھنس گیا تو پھر بہت مشکل معاملہ ہے۔ اور بہت زیادہ، انتہائی زیادہ حیادار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، بے تکلف بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق آئے اسی طرح بیٹھے رہے، وہ آئے اپنی بات وغیرہ کر کے چلے گئے۔ عمر فاروق آئے اسی طرح بیٹھے رہے، وہ آئے اپنی ضرورت پوری کر کے چلے گئے۔ عثمان غنی جب آئے تو آپ فوراً جو ہے وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا جو ہے درست کر لیا۔ بعد میں جب وہ بھی چلے گئے، ایسا کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا جی آئے تو آپ نے اپنی حالت اسی طرح رکھی، عمر فاروق آئے آپ نے اسی طرح رکھی حالت، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ نے جو ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی، آپ جو ہے وہ بیٹھ گئے انتہائی زیادہ اللہ اکبر تیار ہو کر، اور ساتھ اپنے کپڑے بھی سیٹ کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی گویا کہ عثمان غنی سے حیادار تھے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، میں ان کی استحیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے میں نے اپنے کپڑے درست کیے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا وہ اس قدر حیادار تھے کہ اپنی کوئی بات مدعی بیان نہ کر سکتے اور واپس چلے جاتے۔ اس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی حیا جو ہے وہ پسند ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ بھی اللہ اکبر یہ دیکھتا ہے کہ میں اس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، بہت زیادہ شرم کرنے والے تھے، لیکن حضرت عثمان کے معاملے میں اور بھی زیادہ سختی شرم کام کی۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے اگر کارنامے بیان کریں تو یہ ایک جمعے میں پورے نہیں ہوتے، ان کے فضائل بیان کریں تو پورے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی میں جو ہے ان کی شہادت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، لیکن اسلام جو ہے اس سے خائف ہو کر اور سازش کرتے ہوئے اوپر سے مسلمان ہو گئے، یعنی منافق۔ اس نے اندر سے یہ تحریک چلائی کہ عثمان غنی تو اپنوں کو نوازتے ہیں، یہ تو اپنے عزیز و اقارب کو آگے لا رہے ہیں، یہ تو ان پر نواز شاہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس پہ کچھ مسلمان جو ہے وہ بھی سچے جو تھے وہ بھی بہ گئے، لیکن اکثریت جو تھی ان کی، جو تحریک چلانے والے تھے، اٹھانے والے تھے، وہ یہی منافق تھے، یہ سبائی ٹولہ تھا۔ اور وہ ان کی جو سازش تھی وہ کامیاب ہوتی رہی۔ مصر سے انہوں نے یہ شروع کی تاریخ، اور بالآخر جو ہے وہ پھیلتی تمام جو ہے وہ علاقوں میں پھیل گئی۔ یہ چونکہ ذوالحج کا مہینہ تھا، مدینے کے مسلمان چیدہ جو ہے وہ حج پر گئے ہوئے، انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ ان دنوں جو ہے وہ حضرت عثمان کو مجبور کیا جائے، خلافت سے اتارا جائے۔ انہوں نے آ کر جو ہے وہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب محاصرہ کیا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آبان و انصار افواد جو وہاں موجود تھے، جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے آگے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو آپ سے دور کرتے ہیں۔ لیکن جیسے پہلے میں نے بات کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ نہیں، تلوار جو ہے مسلمانوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے اندر تلوار چلے۔ ایک دفعہ جب تلوار چل نکلے گی دوبارہ رکے گی نہیں، یہ ان کی پیشین گوئی تھی۔
اور پھر ہوا بھی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن حسین کو باقاعدہ طور پہ وہاں جو ہے قربان پہرے دار مقرر کیا، اور ان کے ساتھ اور نوجوان بھی ساتھی تھے۔ لیکن حضرت عثمان کہہ رہے تھے کہ اگر تم میرا حکم مانتے ہو، مجھے خلیفہ مانتے ہو، تو اللہ کے لیے لڑنا نہیں، اللہ کے لیے تلوار نہیں اٹھانی۔ اور چونکہ خلیفہ وقت کا حکم ماننا جو ہے وہ فرض ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے امیر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کا حکم مانو۔ آج ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی تھی کہ یار یہ سارے لوگ ہی چپ ہو گئے، سارے لوگ ہی خاموش ہو گئے، صحابہ کے ایمان اتنے کمزور تھے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، صحابہ کے ایمان بڑے مضبوط تھے، ان میں شیر خدا علی المرتضیٰ بھی تھے، فاتح خیبر بھی تھے، ان کے ساتھ اور بھی جنگجو بڑے تھے، لیکن بات وہی تھی کہ وہ حضرت امیر خلیفہ وقت عثمان غنی کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ جو میرا اصل مددگار ہے وہ اس سے دور رہے گا، کنارہ پس رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے گھر سے بھی اپنے جو غلام تھے ان کو یہ کہہ کر کہ جو تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد ہے، جو تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد ہے، اور کثرت سے انہوں نے آزادی دی اس وقت۔ اب یہ بلوائی جو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی جو کی تھی وہ عثمان کے سامنے تھی، نہ تو خلافت کو خود چھوڑنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے۔ اللہ بلوا تصیبہ، مصیبت آئے گی، مشکلات آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، ان کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی، اور نماز کے اندر تلاوت شروع کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ۔ بہت ہی اللہ اکبر تب دل کے ساتھ تلاوت کرنے والے تھے، تلاوت کر رہے تھے، سلام پھیرتے تھے، پھر یہی تاکید کرتے تھے لڑنا نہیں بھائی، لڑنا نہیں، اور پھر شروع کر دیتے تھے۔ آپ نے وہ سورۃ طٰہٰ مکمل کرنی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جھانک کر دیوار کے اوپر سے یہ کہا کہ دوستو، میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد ہوگا، یا تم میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کو یاد ہوگا جب پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں صرف ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا جو یہودی کی ملکیت تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو بندہ من اشتری بیر روما کو، روما کے کنویں کو خرید لے، فیجعل دلوہ دلال مسلمین، اور اس کا بھی اتنا ہی حق ہو جتنا سارے مسلمانوں کا حق ہے، یعنی اس میں سے وہ خود بھی پانی پیے اور باقی مسلمان جو ہے وہ بھی پانی پیے۔ وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا، مشکلات میں تھے، حتیٰ کہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں پانی بھرنے جاتی تھیں تو وہ بدبخت جو ہے وہ ان کو تنگ کرتا، شرارتیں بھی کرتا تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دی، تو بتاؤ میں نے اس وقت من صلب مالی، خالص اپنے مال میں سے وہ کنواں خرید کر نہیں دیا تھا؟ ان میں سے چند لوگ جو ہے وہ بولنے کہنے لگے ہاں بالکل صحیح بات ہے، آپ نے کنواں خرید کر دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی نہیں تھی کہ اس کے لیے جنت ہے، سب نے یہ شہادت کی کہ ہاں یہ بات تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسجد نبی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی وہ تنگ تھی، وہاں جو ہے مسلمان جب زیادہ ہو گئے، نمازی جو ہے وہ زیادہ، جگہ کم، اور وہاں لشکر جو ہے وہ بھی تیار کیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا من اشتری بقعۃ ہذہ، کون ہے جو بندہ خریدے اس ٹکڑے کو، اس پلاٹ کو،
اور پھر اس کو مسجد نبی میں شامل کر دے فلاح الجنہ تو اس کے لیے جنت ہے. تو میں نے وہ ٹکڑا خریدا اور وہ خرید کر جو ہے وہ اس مسجد نبی میں شامل کیا. آج وہی مسجد ہے جس سے تم مجھے روکے ہوئے اور مجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. سب نے اس بات کی گواہی دی, شہادت دی. بتاؤ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جیسے اسرا جب تیار کیا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتہائی زیادہ مشکل ہے یہ مجاہدہ, یہ جہاد. اور جیسے اسرا کا مطلب یہ ہے کہ تنگی کا لشکر. عیسائی بادشاہ جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ مدینے پر حملہ آور ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہل کرو, تیاری کرو. لیکن میرے محترم بھائیو, تیاری جو ہے صحابہ ایمانی لحاظ سے تو تیار ہی تھے, لیکن اتنا دشوار گزار رستہ, انتہائی زیادہ مشکلات, اور پھر گرمی کا موسم, اور پھر مسلمانوں کی یہ ایک فصل ہوتی تھی کھجور, وہ تیار تھی, پکی ہوئی تھی. یہ سب چھوڑ چھاڑ کر جانا تھا. اور اس وقت جو ہے پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس جیش کو تیار کرے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے تھے, اور جنہوں نے اس سارے لشکر کی تیاری جو ہے تقریباً خود ہی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا ہوا آپ نے کہ گھر کا سارا مال لے آئے, لیکن یہ جذبہ تھا, مال کم تھا. عمر فاروق آدھا مال لے آئے, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب کہا کہ سواریوں کا بندوبست, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے جو ہیں 940 اونٹ بما ساز و سامان بما پران 940 اونٹ اور 7 گھوڑے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 گھوڑے, گویا کہ 1000 سواری جو ہے وہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کی. اور پھر اس کے ساتھ ہی 1000 دینار سونا, جو آج کے لحاظ سے 5.5 کلو بنتا ہے, تولے 5.5 کلو بنتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کپڑے کی تھیلی میں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں پلٹی اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح جو ہے دیناروں کو پلٹا دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے, اس سے جو بھی غلطی بھی ہو, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. یہ واحد بشارت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں, یہ ساری چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر بتاؤ یہ باتیں تھیں یا نہیں؟ لیکن ایسا جو ہے وہ نشہ سوار تھا, وہ یہودیت جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہی تھی, تو کوئی سننے میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو غلام تھے وہ بھی جو ہے وہ نکال دیے کہ تاکہ گھر کے اندر بھی اگر وہ داخل ہوتے ہیں پھر بھی خون خرابہ نہ ہو جائے. یہ انتہا کا صبر ہے. وہ بنوائی جو ہے گھر میں جب داخل ہو گئے دیوار فلنگ کر, اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کھول کر تلاوت کر رہے ہیں, قرآن مجید کھول کر تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. میرے محترم بھائیوں, آیت بھی وہ پڑھی جا رہی تھی, حضرت عثمان وہ آیت پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا ہے, کسوٹی قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ تم ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لائیں گے تو لوگ ہدایت پائیں گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر یہ پھر جائیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو پھر یہ ضد میں ہیں, اختلاف میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ نے تو نازل کی تھی ہے تو اس وقت کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے اللہ کافی ہو جائے گا. لیکن ان ڈائریکٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ عثمان کو بھی یہی فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ,
ان قریب تجھے ان سے اللہ کافی ہو جائے گا، وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے جب چڑھ جاتا ہے تو اترتا نہیں۔ من احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اور یہ رنگ ایسا تھا، اللہ اکبر، یہ اتارنے سے نہیں اتر رہا تھا بلکہ اسی اپنے خون سے قرآن جی کی اس آیت کو بھی رنگین کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بدبخت کہتا ہے کہ جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا نا تو میں نے جو ہے وہ گردن کو دبوچا، تو میں نے آج تک ایسی نرم و ملائم جو ہے وہ گردن کسی کی نہیں دیکھی۔ پھر جب تلوار چلانے لگے، اس نے تلوار چلائی، حضرت عثمان غنی نے بار روکا اور وہ ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کی قسم، یہ وہ سب سے پہلا ہاتھ ہے جس نے مفصلات لکھی، جس نے قرآن مجید کی سورت مفصلات لکھی ہیں، سورت الحجرات سے لے کر سورہ ناس تک اسی ہاتھ نے لکھی ہیں۔ جو ہاتھ یہ کٹ رہا ہے تو یہ ہاتھ بھی اللہ کی راہ میں کٹ رہا ہے۔ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے بات روکنے کی کوشش کی، ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی معمولی ظلم نہیں تھا۔ اگر ہم بیان کریں اللہ اکبر، یہ تو بھری پڑی ہے تاریخ اسلام کی۔ آگے میرے محترم بھائیوں محرم آ رہا ہے، یکم محرم کے شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور پھر محرم کے اندر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کی شہادت ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک اس کو فرقہ لے کر اتنا اچھال کر اور دوسرے صحابہ کی تنقید کر کے، میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت عثمان غنی کیا قصور ہے ان کا؟ ان پر بلوا جو ہے اس وقت بھی کیا جا رہا تھا، اب بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی سبائی جو ہے وہ تھی، ان کی سازش چل رہی تھی۔ آج زبانوں کے ساتھ سبائی جو ہے ان کی سازش چل رہی ہے۔ واللہ کسی قسم کی تنقید کوئی بھی مسلمان مومن کسی بھی صحابی کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے اس کے ایمان کی خیر کی جو بندہ کسی ادنا سے ادنا صحابی جو ہے جس نے ایک دن کی بھی ملاقات کی، ایک لمحے کی ملاقات کی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی تنقید نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، شہید ہو گئے۔ فرمایا عاملہ قلیلہ اجر کثیرہ، عمل تو بہت کم کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ صحابیت مل گئی، یہ شرف مل گیا، یہ تھوڑا ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ دیکھنا یہ صحابیت ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ مبارک میں ایمان لے آئے تھے، بزرگ تھے، نیک تھے، صالح تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں کہ میری زیارت وہ نہیں کر سکے اپنی والدہ کی وجہ سے، لیکن وہ صحابی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی ہے، صحابی نہیں بن سکے۔ اور جس نے ایک بار نہیں ہزاروں بار چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ان کے بارے میں اجتہاد کی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مظلوم جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اس وقت بھی وہ مظلوم تھے، آج بھی وہ مظلوم ہیں، آج بھی ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زبانوں کے ساتھ تیر چلانا بھی ایسی ہے جیسے وہ تیر تلوار سبائی پہلے چلا گئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان کی عظمت جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ وآخر دعوانا